واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ہاں جو دین ہے، پسندیدہ دین، منتخب دین، چنیدہ دین، وہ دین اسلام ہے۔ جو اس کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ وہ قابل قبول نہیں، یہ بھی فرمایا کہ وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، یعنی نقصان ہوگا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا ہم، کہ یہ جو تصور ہیں کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کوئی بیماری نہیں لگتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ آقا، ایک خارش زدہ اونٹوں کے باڑے میں جاتا ہے، سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس سے دوسروں کو بیماری لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان اونٹوں کو بیماری اس اونٹ کی وجہ سے لگی ہے تو اس کو بیماری کس سے لگی؟ فمن اعدل اول، تو اللہ کے حکم کے بغیر بیماری کا لگنا تو دور کی بات، درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ایک تو یہ عقیدہ مضبوط۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ولا سفر، سفر کے مہینے کو بھی منحوس نہ سمجھو۔ ابھی سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور سفر کے مہینے کو بعض لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، لوگ اس مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جنات اترتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ سفر کا جو معنی ہے، ایک معنی اس کا ہے، یہ سواد سے ہے، سین والا سفر نہیں، یہ سواد سے۔ سفر کا ایک معنی ہے خالی ہونا۔ تو اس زمانے میں محرم میں قتل و قتال حرام تھا، 4 مہینوں کو وہ اشہر حرم سمجھتے تھے، اس میں قتل و قتال نہیں ہوتا تھا، لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ لیکن جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو سفر میں وہ لڑائی کے لیے نکل جاتے، پیچھے ان کے گھر خالی ہو جاتے، یا سفر میں وہ راشن کے لیے، کاروبار اور تجارت کے لیے نکل جاتے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے۔ اسی لیے اس مہینے کو سفر کہا جانے لگا۔
سفر کا دوسرا معنی ہے زرد، پیلا۔ پہلی دفعہ سفر کا مہینہ موسم خزاں میں آیا، اور موسم خزاں میں پتے زرد ہو جاتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں، تو اسی لیے اس مہینے کا نام سفر ہو گیا۔ تو فرمایا کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو توہمات ہے، تخیلات ہے، تصورات ہیں، یہ یورپ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریس کائیڈیکا فوبیا، یہ مغرب میں 13 کی علامت کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ میں سے جس کے انٹرنیشنل سفر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں قیام ہوتا ہے، ان ہوٹل کی لفٹ میں چلتے ہیں، انہوں نے غور کیا ہوگا کہ بڑے بڑے ہوٹل میں لفٹ میں 13 کا نمبر نہیں ہوتا۔ 13 فلور جو ہیں وہ نہیں لکھا ہوا ہوتا، اس کو 12 بھی یا 14 اے کرتے ہیں۔ 13 نمبر کا کمرہ نہیں ہوتا۔ یہ جو میریٹ ہوٹل ہیں اور دیشیری نیدرلینڈ ہیں، نیو یارک کے بڑے بڑے ہوٹل، اسی طرح اوٹس ایلیویٹر جو لفٹ کی سب سے بڑی کمپنی ہے، وہ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دی لاسٹ سپر، عیسیٰ علیہ السلام نے آخری میٹنگ جو کی تھی، اپنے 13 خاص لوگوں کو، حواریین کو جمع کیا تھا، تو جو 13ویں نمبر کا آدمی تھا اس نے غداری کر لی تھی۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ 12 لوگوں کو جمع کیا تھا، اچانک ایک 13واں آدمی آیا تھا، اس نے غداری کی تھی۔ تو یورپ میں آج تک ٹریس کائیڈیکا فوبیا یہ مشہور ہے۔ اسی طرح چین اور جاپان میں 4 نمبر کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تصورات، تخیلات، توہمات اور بدشگونی، بدفعلی ہیں، یہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے اس کو ختم کیا، فرمایا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اور بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور سفر کی جو آخری بدھ ہوتی ہے نا، وینسڈے، اس میں کچھ لوگ اجتماعی قرآن خوانی کرتے ہیں، کچھ لوگ شیرینی اور مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، کچھ عورتیں چوری کرتی ہے کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، آفتوں کا مہینہ ہے، مصیبتوں کا مہینہ ہے۔ یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے رسومات کو ختم کیا اور فرمایا جاہلیت کی ساری رسمیں میں پاؤں تلے رونتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی، اتنی ترقی اور ٹیکنالوجی کے باوجود بھی، وہی رسمیں اور وہی فرسودہ خیالات آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی ایک وجہ، اور اس کے آخری بدھ کو جو یہ مٹھائی وغیرہ تقسیم ہوتی تھی، اس کی ایک وجہ اور جواز ان کے پاس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفر، کہ جس نے مجھے
سفر کا مہینہ ختم ہونے کی خوشخبری دی، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا. یہ حدیث پیش کرتے. تو یاد رہے یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، اس کی کوئی تحقیق نہیں. بہت سی چیزیں حدیث بنا کر پیش کی جاتی ہیں اور وہ حدیث نہیں ہوتی. بہت سے اقوال زری کو، بزرگوں کے واقعات کو حدیث کا لیبل لگا کر پیش کیا جاتا ہے، وہ حدیث نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ہم جو چیز فیس بک میں دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو آگے فارورڈ کر دیتے، تحقیق نہیں کرتے صحیح ہے غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو یہ نبی پر جھوٹ نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں حدیث ہے. اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی بات سنے اور بغیر تحقیق کے پھیلانا شروع کر دے. بھائی پہلے تو کسی بات کو پھیلانے میں وقت لگتا تھا، میں آپ کو بتاتا تھا، آپ اس کو بتاتے تھے، وہ اس کو بتاتا تھا، تو 100 لوگوں تک بات پہنچنے میں مہینہ لگ جاتا تھا، 2 مہینے لگ جاتے تھے. ابھی تو فیس بک پر ایک کلک کرنا ہے، ایک لائک کرنا ہے، فارورڈ کا بٹن دبانا ہے، شیئر کا بٹن دبانا ہے، کاپی پیسٹ کرنا ہے، فارورڈ ٹو مینی کرنا ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ جاتی. اب میرے ایک غلط کلک سے، ایک غلط شیئر سے لاکھوں لوگوں تک غلط پیغام چلا گیا اور لاکھوں لوگ اس پر عمل کرتے رہے، ان سب کا گناہ مجھے ملے گا. ہم تو خوش ہوتے ہیں نا بھائی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی، فیس بک آ گیا، یوٹیوب آ گیا، انسٹا آ گیا، ٹک ٹاک آ گیا، گوگل آ گیا، لنکڈ آ گیا، اور یہ جو جی بی ہوتا ہے ڈیٹا، یہ سستا ہو گیا. ڈیوائس لگاؤ، 1000-1500 روپے دو اور پورا مہینہ جو چاہے کرتے پھر. ہم تو خوش ہو رہے. باطل کی تو یہ کوشش ہے، ان کا بس چلے تو یہ سب کچھ فری کر دے، لیکن مسلمانوں کو شک ہو جائے گا، اس لیے وہ ایسا نہیں کرتے. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. ان کا بس چلے تو ہمارے گھر میں ڈیوائسز فری ہو، موبائل فری ہو، ڈیٹا فری ہو، ان لمیٹڈ ایکسس ہو، ہر فورم تک، ڈیجیٹل پلیٹ فارم تک ہماری رسائی ہو. چونکہ مسلمان جتنا اس دلدل میں دھنسے گا تو دین سے دور ہو جائے. پہلے توہمات اور تخیلات کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب لگائی جاتی تھی. ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے سے الحاد، سیکولرزم، لبرلزم، انارکزم، مارکزم، بہت سی شکلیں ہیں کہ مسلمان ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، گانے سن کر، نیوز سن کر، موٹیویشنل اسپیکرز کو سن کر، اسکالرز کو سن کر، ٹاک شوز کو دیکھ کر، ٹیبل ٹاک کو دیکھ کر، اس کے ذہن میں ایک ملغوبہ بن جائے، ایک کھچڑی بن جائے، ایک مکس اچار بن جائے، توحید بھی خطرے میں ہو، رسالت سے بھی تعلق کمزور ہو جائے، ختم نبوت کا عقیدہ بھی
مسلمان کو پتہ نہ ہو، صحابہ اکرام کی عظمت بھی رفتہ رفتہ دل سے نکل جائے، قرآن اور قرآن والوں سے یہ دور ہو جائے، مسجد سے، مدرسے سے، منبر سے، محراب سے، علماء سے، طلباء سے، مبلغین سے، مجاہدین سے، اللہ کے ولیوں سے یہ بدزن ہو جائے۔ یہ سارا ڈرامہ اسی لیے رچایا جاتا ہے، یہ سارا پروپیگنڈا اسی لیے کیا جاتا ہے۔ یہ میڈیا وار ہے، وار جنگ کو کہتے ہیں۔ یہ اب تلواروں کی جنگ کا زمانہ نہیں، یہ اب گولیوں کی جنگ کا زمانہ بھی نہیں، یہ اب ذہن سازی، میڈیا وار۔ پہلے تھا وار اگینسٹ اسلام، اسلام کے خلاف جنگ، اب ہے وار ود ان اسلام، اسلام کے اندر جنگ۔ یہ مسلمان رہے، اس کا مذہب اسلام رہے، یہ سر پر ٹوپی لگائے، یہ داڑھی رکھے، یہ نماز پڑھے، یہ جمعے کے بیان میں آئے، یہ رمضان میں روزہ رکھے، یہ سال میں ایک بار زکوٰۃ دے، یہ حاجی بھی بنے، یہ عمرے پر بھی جائے، لیکن اس کے اذہان، افکار، خیالات وہ منتشر ہو جائیں۔ پہلے وہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو عیسائی بناؤ، یہودی بناؤ، ہندو بناؤ۔ اب طریقہ واردات بدل ہو گیا کہ اب ان کو جدیدیت کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر، انلائٹنڈ روشن خیال مسلمان کے نام پر اس کو ایک ادنا سا، واجبی سا، کمزور سا، رسمی سا، نقلی سا، کاغذی سا مسلمان بنا دو۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو حدیث وہ پیش کرتے ہیں وہ حدیث بھی موضوع اور من گڑت۔ بالفرض اگر وہ حدیث ٹھیک ہوتی کہ جس نے مجھے سفر کا مہینہ ختم ہونے کی بشارت دی میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، بالفرض اگر یہ ٹھیک ہوتی، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول میں آپ نے دنیا سے پردہ فرما جانا تھا، اللہ سے ملاقات کرنی تھی، عرش معلیٰ تک جانا تھا، تو اس تناظر میں آپ نے کہا ہوگا۔ اور ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تاریخ الکامل میں لکھا ہے کہ یہ سفر کے مہینے کو زمانہ جاہلیت میں منحوس کیوں سمجھتے تھے؟ خصوصاً عورتیں منحوس سمجھتی تھی۔ آج بھی جتنی یہ برائیاں ہیں نا، یہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوگی۔ بعض اوقات اچھا خاصا دیندار ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے بس یار عورتیں بات نہیں مانتی، وہی خزی زمن کنٹرول کی نے دی۔ میں آگے بہت سخت جملہ کہتا ہوں لیکن آج نہیں کہوں گا۔ تو بہرحال ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا، اور اس میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اس میں ایک مہینہ محرم کا تھا، تو محرم میں تو جنگ نہیں ہوتی تھی، سب گھروں میں بیٹھے ہوتے تھے، مزے کر رہے ہوتے تھے۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا تھا، سفر شروع ہوتا تھا، تو مرد جنگوں کے لیے، لڑائی کے لیے گھروں سے نکلتے تھے۔ تو جب جنگ ہوتی تھی تو اس میں مرد قتل ہو جاتے تھے، ان کی بیوی بیوہ ہو جاتی تھی، ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے، ان کا معاش ابتر اور کمزور ہو جاتا تھا۔ تو سب سے زیادہ اس سے ڈسٹرب عورتیں ہوتی تھی، اسی لیے عورتیں اس کو منحوس سمجھتی تھی۔ یہ انہوں نے اس کی لاجک اور ریزن اور توجیہ بتائی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی دن
کوئی بھی زمانہ منحوس نہیں ہوتا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہیں جس میں خود اللہ فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ یؤذینی ابن آدم، یہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ تو میں ہوں. اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو پلٹنے والا وہ تو میں ہوں. یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرنے والا میں ہوں. یولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرنے والا میں ہوں. جعل لکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ رات کر دے کوئی دن نہیں لا سکتا. اللہ دن کر دے کوئی رات نہیں لا سکتا. للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج چاند سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ولللیل سابق النہار، رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی. کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے محور میں تیر رہا ہے. الشمس والقمر بحسبان، اللہ نے سورج اور چاند کا ایک نظام الاوقات، ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول، ایک سکیجول، ایک مدار، ایک محور بنا رکھا ہے. کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو زمانہ تو میں ہوں. لوگ کہتے زمانہ بہت خراب ہے، اور پختو کی وائی کا نا زمانہ ڈیرا خراب ادا. اس کو غور سے سنو، وائی زمانہ ڈیرا خراب ادا، مجھ سے ساری خرابی ہے. زمانہ ڈیرا خراب ہے دا، زمانہ ڈیرا خراب ادا. سب کچھ میری وجہ سے خراب ہے، مجھے دین کا پتہ نہیں. اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں نا کتنی گندی ہوا چل رہی ہے، یہ بھی نہیں کہو. ہوا چلانے والا کون ہے؟ کبھی ٹھنڈی ہوا، کبھی گرم ہوا، کبھی معتدل ہوا. کہتے کیسی یار گندی دھوپ ہے. نہیں، دھوپ لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسی لیے مسلمان کی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کے کانوں میں کوئی جملہ نہیں پڑتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کی نگاہ وہاں نہیں پڑتی جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کے ہاتھ اس کو نہیں چھوتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کے پاؤں وہاں نہیں لگتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کے پیٹ میں وہ لقمہ نہیں آتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کی جیب میں وہ سکہ نہیں آتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کے ذہن میں وہ خیال نہیں آتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کے دل میں وہ وسوسہ نہیں آتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کے دانتوں میں وہ دانہ نہیں آتا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. مسلمان کی ناک میں وہ خوشبو نہیں آتی جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اسی لیے تو کہا پورے مسلمان بن جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم بھی مسلمان، تمہاری آنکھ بھی مسلمان، تمہارے کان بھی مسلمان، تمہاری زبان بھی مسلمان، تمہارا دل بھی مسلمان، تمہارے ہاتھ بھی مسلمان، تمہارے پاؤں بھی مسلمان. اگر آج ہم اسیسمنٹ ٹیسٹ کر لے، اپنا محاسبہ کر لے، تو ہمیں جواب ملے گا آنکھ 20% مسلمان ہے، کان 40% مسلمان ہے، زبان 50% مسلمان ہے، ہاتھ 50% مسلمان ہے، پاؤں 50% مسلمان ہے، پیٹ 50% مسلمان ہے، جیب میں پڑا سکہ 50% حلال کا ہے. گھر کے اندر جو کام ہو رہے ہیں وہ 50% مسلمانوں والے. گلی میں، محلے میں، دکان میں، معاشرے میں، ملک میں جو ہو رہا ہے وہ 50% مسلمان ہے. پورا مسلمان ہوتا دنیا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا. اسی لیے مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اب اس بدشگونی سے بچنا کیسے؟ حدیث پاک میں طریقہ بتلائے. تم عقیدے کو سیکھو، عقیدے پر محنت کرو، عقیدے والوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا کرو، عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا.
اور دعا بتائی، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ کوئی نیکی نہیں ہوتی مگر تیری توفیق سے، ولا يدفع السیئات الا انت، کوئی برائی ہم سے دور نہیں جاتی مگر تیرے حکم سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا سیکھو۔ لا حول ولا قوت تو سب کو یاد ہے، کہتے ہیں لا حول لا حول، یہ بھی آدھا کہتے ہیں لا حول ولا قوت، بہت سے لوگ کہتے ہیں لا حول لا حول، لیکن اس کا معنی کسی کو نہیں پتا ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کبھی کبھی میں پوچھوں آپ لوگوں سے، کھڑا کر کے پوچھوں، نام لے کے پوچھوں، اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کی تحقیر مقصود ہے، میں بہت بڑا گناہ گار، لیکن اس لیے کہ احساس پیدا ہو چپ خبر ہونا شی ددن اغٹ مسلمان نشتے، تبلیغی بیچارے جس کے پاس جاتے نا سے روزہ لگاؤ، کہتے بولے منگ در تو مسلمانان نخ کا، ہم تمہیں مسلمان نہیں لگتے، اور کسی عالم کے اوپر بات کیسے کرتے ہیں، یہ مولانا صاحب نے یہ بات غلط کی ہے، ماشاءاللہ بولو ماشاءاللہ، قربان شمدن یار، پر لا حول باندے نہ پوئے گے، خبری ملایانو پسے کر کور کے دے نہ چلی، امیں روٹی تو امہ نشے ویلی، گھر میں روٹی بیوی سے خراب ہو جائے نا، در کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا ہے کہ جلی ہوئی روٹی، اور عالم کے پیچھے بات کرنا۔ وہ ایک بادشاہ تھا نا، اس نے اعلان کیا، بولا بھائی وہ لوگ جو اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں وہ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور جو لوگ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے وہ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ ساری دنیا اس لائن میں تھی، ایک آدمی اس میں تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، بولا یار یہ تو کمال آدمی ہے جو بیوی سے نہیں ڈرتا ہے۔ خپکی گمنا، پٹھانوں کے علاوہ لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں، پٹھانوں کے علاوہ لوگ بیوی سے ڈرتے ہیں، اور پٹھان وہ بیوی سے تو نہیں ڈرتا لیکن اللہ سے بھی نہیں ڈرتا ہے، وہ بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ بہرحال بادشاہ بڑا حیران، یہ ایک آدمی ہے یار، اس کو بلایا، اس کو انعام دیا، اس کی تعریف کی، بولا یار تم تو نڈر آدمی ہو، غیرتی زبان ہے، تم بیوی سے نہیں ڈرتے۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا میں بیوی سے نہیں ڈرتا ہوں؟ بولا میں تو ڈرتا ہوں۔ بولا جب ڈرتے ہو تو اس لائن میں کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ کہا بیوی نے کہا تھا اس لائن میں کھڑے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں، یہ دعا سب سیکھیں گے، ایک دفعہ پڑھو، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا لا حول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ گناہ سے بچانے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی، ولا قوت، نیکی کو کرنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کے ذریعے سے، میرا کوئی کمال نہیں، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ بہرحال ہاں ایک دن منحوس ہوتا ہے، کوئی بتا سکتے ہیں وہ کون سا دن ہے؟ بتاؤ بھائی، ایک دن منحوس ہوتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ جس دن میں گناہ ہو، جس دن میں ہم سے گناہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے منحوس دن ہونا چاہیے۔ جس دن میں اللہ کی نافرمانی ہو، جس دن میں اللہ ہم سے ناراض ہو، جس دن میں نبی کی سنت کو چھوڑ دے، جس دن میں گناہ کی وجہ سے میرے آقا کو تکلیف ہو، اور آقا کو تکلیف ہوتی ہے، اور حدیث پاک میں ابھی آپ نے سنا اللہ کو بھی تکلیف
ہوتی ہیں جب ابن آدم گناہ کرتا ہے، گناہ سے بچو، باقی کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفصیلی حدیث ہے، آخر میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نبی جمع ہوں گے، ایسا نبی بھی ہوگا جس کی امت میں ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ صرف ایک امتی ہو، کسی کے ساتھ تھوڑے سے ہوں گے، ایک بہت بڑا لشکر نظر آئے گا، مجھے ایسا لگے گا یہ میری امت ہے، کہا جائے گا یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، وہ بھی زیادہ ہوں گے، پھر مجھے میری امت دکھائی جائے گی، وہ سب سے زیادہ ہوگی، اور فرمایا میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کون یہ چاہتا ہے کہ میں ان 70,000 میں سے بن جاؤں؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا وہ لوگ جو شرک اور بدعت والے جھاڑ پھونک نہیں کرتے، بیمار ہوا کسی نے کہا عیسائی کے پاس جاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے، کسی نے کہا کالا جادو ہے اس کا توڑ صرف ہندو کے پاس ہے اور ہم چلے گئے، یہ نہیں جائے گا۔ فرمایا من اتا کاہنا، جو کسی نجومی کے پاس گیا، پامسٹ کے پاس گیا، ہاتھ دکھایا اور اس کی بات پر یقین کیا، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کا انکار کیا، ان 70,000 لوگوں کی پہلی نشانی وہ شرک اور بدعت والے جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، وہ آگ کے ذریعے سے علاج اور داغ نہیں لگوائیں گے، ولا یتطیرون، وہ بدفعلی نہیں کریں گے، پرندے کو منحوس نہیں سمجھیں گے۔ لوگ کہتے صبح صبح کالی بلی کو دیکھ لیا دن اچھا نہیں گزرے گا، اسی لیے 2 کروڑ کی گاڑی لی اور پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیا، بولا نظر نہیں لگے، 10 کروڑ کا گھر بنایا اور اوپر پرانے سینگ بولو لگا دیے، بولا نظر نہ لگے۔ ہاں، اور الو کو منحوس سمجھنا۔ ایک بادشاہ کا دربار تھا اور اس دربار میں اچانک ایک الو آ گیا، تو لوگوں نے کہا آج کا دن تو بڑا منحوس ہے، الو آ گیا، اب کیا ہوگا؟ بادشاہ بھی پریشان۔ ایک صاحب بصیرت عالم تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ پرندوں کی آواز پر اس کا جو ہے وہ عقیدہ بن جائے، پرندوں کی آواز پر اس کی تقدیر بدل جائے۔ مسلمان کی تقدیر پرندوں کی آوازوں سے، بلی کی آواز سے، الو کی آواز سے مسلمان کی تقدیر نہیں بدلتی۔ اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیس، اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اس مسلمان کا تعلق جب اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتا ہے، پہلا ترانہ اس کی زبان پر آتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، نہ الو ہے، نہ پرندہ ہے، نہ تخیلات ہے، نہ تصورات ہے، نہ توہمات ہے، کوئی معبود نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات تنے تنہا وحدہ لا شریک، ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ کہ مسلمان کو اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ کبھی تقدیر اللہ بندے کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، جو اللہ کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ اس کی قسم کو پورا کرنے کے لیے اس کی بات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہوتا ہے، وہ یوں دیکھتا ہے بارش برسنے لگتی ہے، وہ یوں دیکھتا ہے بارش رک جاتی ہے۔ حضرت عمر کی آواز کو ہوا نے حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچایا تھا۔
مسلمان کی تقدیر پرندوں کی آواز سے، سینگ لگانے سے، جوتا لٹکانے سے؟ کون سا مسلمان ہے یہ؟ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ باتیں پتہ تب چلے گی کہ آپ مسجد کو وقت دیں گے، آپ مدرسے کو وقت دیں گے، آپ تبلیغ کو وقت دیں گے، آپ درس میں بیٹھیں گے، آپ علماء کے قریب آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو بہرحال فرمایا وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ ہم ان 70,000 میں شامل ہوں، اور اس کے لیے آج کے بعد یہ کرنا ہے کہ آنکھ سے داغ لگوا کر یہ لکھنا اور علاج نہیں کریں گے، غلط لوگوں کے پاس دم درود تعویذ اور جھاڑ پھونک کے لیے نہیں جائیں گے، الو کو، پرندے کو، یا سفر کے مہینے کو، یا آخری بدھ کو منحوس نہیں سمجھیں گے۔ بدھ کے دن جھاڑو نہیں مارو، بدھ کے دن کپڑے نہیں دو، اور جو ہے وہ چارپائی کے نیچے ایسا نہیں کرو، نہیں، مسلمان تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، سفر کا مہینہ منحوس کیوں نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حسن اور حسین کی ماں، جنتی عورتوں کی سردار حضرت علی شیر خدا کی بیوی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرایا سفر کے مہینے میں۔ آپ نے خود حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اور اپنی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا سفر کے مہینے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر لے کر نکل رہے تھے، کوئی مہینہ ہوگا، کسی نے کہہ دیا جی اس وقت میں سفر کے لیے نکلنا ٹھیک نہیں، شکست ہو جائے گی۔ آپ نے کہا ابھی تو ضرور نکلیں گے، سب کو لے کر نکلے اور فتح ہو گئی۔ واپس آ کر کہنے لگے اگر ہم اس کی بات مان لیتے تو پھر یہ کہتا کہ دیکھو میری بات مانی اسی لیے شکست سے بچ گئے، ہمیں تو فتح ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مسلمان اشرف المخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں اللہ نے اس کو اشرف برتر بنایا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ ساری مخلوق اس کے تابع ہیں، یہ سپیریئر ہے، ساری مخلوق خادم ہے، یہ مخدوم ہے، ساری مخلوق فالوور ہے اور یہ مقتدا ہے، پیشوا ہے، رہنما ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، لیڈ کرنے والا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا مضبوط ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے عقیدے کی دیوار میں رکھنا اور دراڑ نہیں ڈال سکتی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔